بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائٹ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ پچھلے 5 سالوں کی اگر بات کی جائے تو 3 ایسے واقعات ہوئے جس نے ریاست پاکستان کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا۔ ان 3 واقعات کی آپس میں کنیکٹیویٹی بھی ہے اور ان 3 واقعات کے حوالے سے اگر پریکاشنری میئرز لے لیے جاتے تو انہیں روکا بھی جا سکتا تھا۔ تو ہم ان 3 واقعات کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا تعلق عدم برداشت سے بھی بنتا ہے اور جو سیاسی کلچر یہاں پر پروان چڑھایا گیا اس سے بھی بہت گہرا کنیکشن ہے ان چیزوں کا۔ تو کچھ ہم نے بطور رپورٹر ایونٹس کور کیے۔ تو پہلا سانحہ تھا سانحہ PAC کا، یعنی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، جو لاہور کی معروف شاہراہ جے روڈ پر واقع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے وکلا کا ڈاکٹرز کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اور وکلا پھر ایک فوج ظفر موج کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس سے چلے اور تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہ دل کے ہسپتال میں پہنچے اور جس طرح انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، اٹیک کیا، وہ ناقابل بیان چیزیں تھیں اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق بھی ہے۔ یہ ان دنوں کی خبریں ہیں اور اسے جو لیڈ کر رہے تھے وکلا، ان میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا بھانجا حسان نیازی بھی تھا، جو آج کل ملوث ہے 9 مئی کے واقعات میں اور اب اسے آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی گاڑی چلانے کی ان کی فوٹیجز وغیرہ بھی تھیں اور فیاض الحسن چوہان کو بھی تشدد کا نشانہ اس وقت بنایا گیا جب وہ یہ آگ بجھانے وہاں پر پہنچے تھے۔ وکلا کی جانب سے جس آپ یہ کہہ لیں کہ مظاہرہ کیا گیا جس درندگی کا، وہ ناقابل بیان تھی۔ جھگڑا ٹھیک ہے ڈاکٹرز کے ساتھ ہوا، یہ وہ ڈاکٹر ہیں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے شاعرانہ انداز میں وکلا کی تضحیق کی، وہ آپے سے باہر ہوئے اور وہ وہاں پر آ گئے۔ تو یہ کچھ فوٹیجز وغیرہ آپ نے دیکھی۔ حسان نیازی کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ GC یونیورسٹی میں سائیکالوجی کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ پاکستان کے نامور ریسرچر حضرات نے کچھ اپنے مقالہ جات پیش کیے تھے اور ایک اسکالر نے تو اپنے مقالے کا نتیجہ یہ نکالا تھا کہ جو سانحہ APSC یعنی پشاور میں ہوا تھا 2014 میں، اس جیسا یہ واقعہ PIC میں ہوا ہے اور دونوں کے مائنڈ سیٹ میں، یعنی دہشت گردوں کے مائنڈ سیٹ میں اور جن وکلا نے یہاں PIC میں حملہ کیا اور اس چیز کا بھی خیال نہ رکھا کہ یہ دل کا ہاسپٹل ہے اور یہاں دل کے مریض زیر علاج ہیں، ان کے لواحقین ہیں، ان کا خیال نہ رکھا، تو یہ ایک جیسی ہی ذہنیت کو شو کرتے ہیں۔ تو میڈیا پر یہ خبر تو نہ چلوانے دی گئی GC یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جانب سے، لیکن دونوں کے مائنڈ سیٹ کو انہوں نے ایک جیسا بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب آتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے کہ 9 مئی کے حوالے کو بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن پہلے آپ نے جھاکا کھولا، ریاست نے یہ جھاکا کھولا حسان نیازی جیسے کریکٹرز کا، کیونکہ ان کے والد صاحب نون لیگ کی سائڈ لیتے تھے اور عمران خان ریاست کا پروجیکٹ تھے، ضرورت تھے، ان کے خاندان والے عزیز و اقارب بھانجے جو مرضی کرتے پھریں، ان کو کھلی چھوٹ تھی۔ لیکن حسان نیازی یہاں پر ایک میں سمجھتا ہوں کہ غلطی کر گئے، جو ان کا جھاکا کھلا ہوا تھا، جو ریاست نے ان کا جھاکا کھلایا ہوا تھا کہ آپ جہاں مرضی توڑ پھوڑ کریں، ہسپتالوں پر حملے کریں، قانون کی دھجیاں بکھیریں، چیف کو دھمکیاں دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر وہ ایک غلطی کر بیٹھے۔ وہ جو 9 مئی کو پھٹتے جذبات میں اور انقلاب کا نعرہ لگاتے ہوئے انہوں نے جو کور کمانڈر کی پتلون لہرائی، ساتھ میں ان کے دوسرے کزن بھی تھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے رائٹ ہینڈ ہیں عدنان، وہ بھی حراست میں ہیں، وہ تھے، اور پھر یہ کہا کہ جو الفاظ استعمال کیے تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی
قانون نہیں ہے، یہ کسی ڈاکٹر کا گون ہے، اور یہاں پر وہ غلطی کر گئے کہ شاید اب معافی تلافی ہو جائے گی، اور جو ان کا جھاگا کھلا ہوا تھا اور جو ریاست نے جھاگا کھلوایا ہوا تھا وہ ایک نہ ایک دن تو شکنجے میں آنا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روکا بھی تو جا سکتا تھا ایسے کرداروں کو بار بار معافی دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ سیدھے ہو جائیں گے؟ بالکل بھی سیدھے نہیں ہوں گے۔ کیا ان کے والد صاحب کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اس لیے پچھلی دفعہ جب انہیں پکڑا گیا تھا تو معافی تلافی ہو گئی تھی، تب بھی نہ چھوڑا جاتا؟ لیکن اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سارا عمل کیا گیا۔ اسے روکا جا سکتا تھا، لیکن جو جھاگا ان لوگوں کا کھلوایا گیا اس کا نتیجہ تو یہ پھر نکلنا تھا، اور اگر جو دل کے ہاسپٹل میں واقعات ہوئے تب ہی انہیں سلب کر لیا جاتا، انہیں قانون کے کٹہرے میں لے لیا جاتا، تو آج یہ صورتحال جو ریاست پاکستان کا، افواج پاکستان کا مذاق بنا ہے وہ شاید نہ بن پاتا۔ اب آتے ہیں تیسرے واقعے کی جو چند روز پہلے ہوا ہے، وہ سانحہ جرانوالہ کا ہے۔ اس سے پہلے لاہور کی کرسچن کالونی میں بھی ایک واقعہ ہو چکا تھا، بادامی باغ والی سائٹ پہ، تب بھی ہم نے کوریج کیا تھا، اور اسی طرح گھروں کے گھر جو ہے وہ جلا دیے گئے تھے، اور جرانوالہ میں بھی وہی کچھ دیکھنے کو ملا۔ لیکن انتظامیہ کہاں تھی؟ پولیس کہاں تھی؟ نگران وزیر اعظم جو ہر روز بلا ناگہ لاہور کے ہاسپٹل سے، پتہ نہیں سرکاری ہسپتالوں سے انہوں نے کیا نکالنا ہے، کیا ان کے مفاد وابستہ ہیں، وہاں پر روز وزٹ کرتے ہیں، لیکن جو صبح سے وہاں پر ہو رہا تھا، ایک پورا شہر جل رہا تھا، امن و امان کی صورتحال بکھری ہوئی تھی، اس جانب کوئی توجہ نہیں تھی۔ وقت آئی جی اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب حرکت میں آ جاتے تو شاید کچھ گھر اور چرچ جلنے سے بچ جاتے، لیکن نہیں، انہیں تو یہ اپنے پروجیکٹ لاہور کے عزیز ہیں، جو وہ انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر اربوں کے کروڑوں کا ہے معاملہ، تو ان چیزوں کی جانب انہوں نے توجہ نہیں دینی، اور بعد میں یہ میٹنگز، افسوس، ڈس اپوائنٹمنٹ، یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو جل کر خاک ہو گئے، جن کے جہیز کا سامان جل گیا، وہ اس سانحوں کو کس طرح بھول سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ریاست پاکستان کی پوری دنیا میں اس سانحے کو لے کر بدنامی ہوئی ہے، اور یہ میری نظر میں 3 سانحات ایسے ہیں جس نے ہماری ریاست کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ دیا، اور جو تھوڑا سا یہاں پر استحکام آنے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ بیڈ گورننس اور ترجیحات جو ہیں ہمارے حکمرانوں کی اس کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یعنی جو میں نے پی آئی سی والے ثانیے کی بات کی کہ اس نے بھی ریاست پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہ دیکھیں کہ یہ لونڈے لبارے کون تھے، یہ وہی چہرے ہیں جو بعد میں آپ کو مار روڈ کی سڑکوں پر نظر آئے۔ اس کے بعد ثانیہ 9 میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح فوجی تنصیبات پر حملہ کیے گئے، کس طرح سٹنگ کور کمانڈر کے آپ یہ چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ لیکن اس کے بعد جو پولیس کر رہی ہے وہ بھی کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں ہے، جس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو ثانیہ 9 مئی کے کردار فرار ہیں ان کی چادر و چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے وہ بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قانون کی گرفت مضبوط نہ کریں، لیکن وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو ریاست پاکستان کو کمزور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو کبھی زمانے میں 2014 کا وہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن تھا، ابھی اس کے نقوش ذہن میں ہے کہ یہ پی آئی سی والا، پھر 9 مئی والا، اور پھر یہ جرانوالہ والا واقعہ۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے قانون کی گرفت مضبوط کی جائے، کسی بے گناہ کو نشانہ بنانے کے بجائے جو اصل ملزمان ہیں، جو اصل قصوروار ہیں، جو پیچھے رہ کر آپ یہ کہہ لیں ایک چھوٹے سے شعلے کو ہوا دیتی ہیں، ان کے گرد قانون کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے، اور انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آیا اس کی آڑ میں کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو۔ تو ہمارے چینل انسائڈ اسٹوری کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔